اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ ہم تیرے بھکاری، سن صدا ہماری، تو ہے رب سبھی کا، ہم تیرے گواہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ خالق و مالک ہے۔ اللہ نے انسانیت کو، جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، جب تک وہ خالص ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے، وہ عمل خالق و مالک کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ قبولیت اس کے لیے ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور جس میں ریاکاری ہو، جس میں دکھلاوا ہو، جس میں شہرت ہو، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی شان، اس کے عمل کا مقام بڑا عظیم ہے، جو خالص اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی نظروں سے چھپ کر کرتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1423، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوش نصیبوں کا حال سنا رہے جو قیامت کے دن خالق و مالک کے دیے ہوئے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جو قیامت کا دن ہوگا، عرش کے سائے میں اللہ ان کو جگہ دے گا، جس دن اس خالق و مالک کے دیے ہوئے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ الامام العادل، سب سے پہلے وہ عادل حکمران، وہ مسلمان حکمران جس نے عدل کیا، عدل و انصاف کو نافذ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ عدل کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی سنت کے ساتھ عدل کیا، کتاب و سنت کو نافذ کیا، اللہ کے بندوں میں عدل و انصاف کیا، کتاب و سنت کی بالادستی کے بعد انسانیت میں عدل و انصاف کیا، ان کے ساتھ برابری کے معاملات کیے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ خوش نصیب نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی جوانی خالق و مالک کو راضی کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اور اپنی جوانی کو خالق و مالک کی عبادت میں گزارنے والا۔ یہاں اس تصور کا بھی رد ہوتا ہے جو عام لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ جوانی مستانی ہوتی ہے، جب بڑھاپے میں آئیں گے توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، بوڑھے ہوں گے داڑھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہوں گے ذکر اذکار کریں گے، بوڑھے ہوں گے قرآن پڑھ لیا کریں گے، کب کام ہی کوئی نہیں ہوگا، فراغت ہوگی۔ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر کسی نے اپنی جوانی برباد کر دی اور بڑھاپے میں بھی توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے بھی اپنے پیاروں میں شامل کر لیتا ہے۔
لیکن یہ گارنٹی کس کے پاس ہے کہ مجھے بڑھاپا ملے گا اور توبہ کی توفیق ملے گی؟ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کبھی گناہوں کا رسیا نہیں بنتا اور توبہ کی امید پہ گناہ جاری نہیں رکھتا۔ کیوں؟ انسان کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے پھیر دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی عبادت اور دین اسلام پہ قائم اور دائم رکھنا۔ کوئی انسان اس امید پہ تو گناہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا، اس کے اور توبہ کے درمیان اللہ حائل ہو جائے، اسے توفیق ہی نہ دے، اسے بڑھاپا ہی نہ دے، جوانی میں ہی بلا لے، تو یہ تصور باطل ہے۔ ہاں، وہ خوش نصیب جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، یہ قیامت کا دن ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک ایسا انسان جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے جڑا ہوا، جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے دل کو مسجدوں سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ نماز پڑھ کے آتا ہے، اسے اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، وہ اذان کا انتظار کرتا ہے، وہ مسجد میں جانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سوچئے اللہ کے لیے کیا ہماری بھی یہی کیفیت ہے؟ کیا ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا دل مسجدوں سے اس طرح محبت کرتا ہو، مسجدوں میں جانے کو اتنا پسند کرتا ہو، یا اس کے برخلاف ماجرا ہے؟ الا من رحم ربی، اکثریت کی تو ایسی حالت ہے، سلام پھیرتے ہی، ایک وقت تھا کہ اہل ایمان سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ذکر و اذکار کرتے تھے، اور آج کیفیت یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے اپنا موبائل نکالتے ہیں اور موبائل پہ چیک کرتے ہیں کسی کا کوئی میسج تو نہیں آیا، کسی کی کوئی کال تو نہیں آئی، وہ ذکر اذکار بھی ختم ہو گئے۔ دل جو مسجدوں سے جڑنا تھا، دل جو قرآن حکیم سے جڑنا تھا، دل جو اللہ کی عبادت سے جڑنا تھا، وہ دل موبائل سے جڑا ہوا ہے، دنیا کی ان لذتوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے جڑا ہوا، تو یہ قیامت کا دن ہوگا، عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور وہ خوش نصیب نوجوان، وہ خوش نصیب مسلمان، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جن دونوں نے محبت کی آپس میں، ان کی محبت کی بنیاد نہ رنگ، نہ نسل، نہ قوم، نہ برادری، نہ کوئی وطن، ان کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ تحابا فی اللہ، وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، وہ ملتے تو اللہ کے لیے، وہ جدا ہوتے تو اللہ کے لیے۔ ان کی محبتوں کی بنیادی وجہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت، توحید کا عقیدہ، دین کی نسبت، یہ ان کی محبت کی وجہ۔ اللہ ان قیامت کے دن ان دونوں کو بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ایسا خوش نصیب انسان جس کو خوبصورت جاہ و حشمت والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا ڈر مجھے اس گناہ سے روکتا ہے۔ اگرچہ سارے وسائل موجود ہیں لیکن وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ اس کو بھی بلائے گا اور عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ایسا مومن مسلمان جس نے اللہ کے لیے صدقہ کیا، اتنا چھپا کر کیا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کے اس ہاتھ نے کیا بانٹا ہے۔ دائیں ہاتھ سے دینے والا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ، کیا معنی؟ اس نے کسی کو نہیں بتایا، خفیہ صدقہ دیا، چھپا کر صدقہ دیا۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کی فضیلت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت کرتے ہوئے وہ چھپ کے عبادت کرتا ہے۔ یہ تصور آج بہت کمزور ہو چکا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور چھپ کر کرنی ہے، اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صدقہ دیں گے تو لوگوں میں مشہوری کروائیں گے، 4 بوریاں آٹے کی بانٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور غریبوں کی لمبی لائن لگوا دیتے ہیں۔ عید کے موقع پہ، رمضان کے موقع پہ
افطاری دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو غریبوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور کیمرہ مین کھڑا ہے اور مکمل ویڈیو بن رہی ہے، تصویریں اتر رہی ہیں، اخبارات میں چھپ رہی ہیں، حاجی صاحب کے تذکرے چرچے ہو رہے ہیں، اور غریبوں کو ذلیل کر کے ان کو اللہ کے نام پہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ اگر تمہارا دینے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ غریبوں کو تھوڑا سا آٹا دے کے، تھوڑا سا سامان دے کے، ان کے ساتھ تصویریں اتروا کے، وہ اخبارات میں چھپوا کے آپ ان غریبوں کو، ان مجبوروں کو کیا ان کی برادری کے سامنے ذلیل نہیں کر رہے؟ کیا جو بچی آپ کے ہاتھ سے آٹا، آپ کے ہاتھ سے ساز و سامان، راشن، افطاری کا معاملہ یا گھر کا خرچ لے رہی ہے اور اس کی تصویریں آپ نشر کر رہے ہیں، کیا اس کے دوست، کیا اس کی سہیلیاں، اس کے سکول کی سہیلیاں اسے بدنام نہیں کریں گی، تانے نہیں دیں گی، اسے بھوکا اور منگتا کے الفاظ سے نہیں پکاریں گی؟ خوش نصیب ہے وہ جس نے صدقہ کیا، مقصد اللہ کو راضی کرنا، اور چھپ کر کیا، لوگوں کے چرچے کے لیے نہیں کیا۔ اور اسی طرح وہ خوش نصیب انسان جو تنہائی میں بیٹھا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ مسند احمد میں، ترمذی میں، نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین ایسے ہیں، یحبہم اللہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور تین ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وہ خوش نصیب جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے۔ وہ کون ہیں؟ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ، ایک شخص ایک قوم کے پاس آ کر اللہ کے نام پر ان سے سوال کرتا ہے۔ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ، وہ اپنی رشتہ داری کا واسطہ نہیں دیتا کہ میں تمہاری برادری کا ہوں، تمہاری قوم کا ہوں، بلکہ وہ اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے اور قوم اس کو دھتکار دیتی ہے، انکار کر دیتی ہے، کچھ نہیں دیتی۔ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، ایک شخص لوگوں سے چھپ کے اس کے پیچھے جاتا ہے، کسی کی نظر اس کو نہیں دیکھتی، لوگوں نے انکار کر دیا، وہ بھی خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن پھر وہ اٹھتا ہے، لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، پھر اس کو دیتا ہے۔ حالت کیا ہے کہ جو اس نے دیا ہے اس کو اللہ اور وہ لینے والا سوالی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو، اس طرح چھپ کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا پبلک کے سامنے بھی دے سکتا تھا، لوگوں نے جب انکار کیا یہ بھی خاموش رہا، پھر اس کے پیچھے گیا اور تنہائی میں، خاموشی میں چھپ کر اس کو دے دیا۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس میں راز کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، پبلک کے چرچے کے لیے اور دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا۔ اور دوسرا شخص، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْجَلُ بِهِ فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، قافلہ جا رہا ہے اور قافلے والوں کو جب نیند آ لیتی ہے تو انہیں اس وقت وہ نیند بڑی پیاری ہوتی ہے تو وہ اپنے سروں کو بستروں پہ رکھ دیتے ہیں، سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ قام رجل، پبلک سو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ سارے سو گئے تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس تسلی کے بعد کہ میرا قافلہ سو گیا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، وہ تنہائی میں اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کلام الہی کی آیات کو پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا پبلک کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا، لیکن اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ ان کے سونے کا انتظار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یہ عمل چھپ کے کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس کے عمل کو نہ دیکھے اور وہ خالص ایک اللہ کے لیے عمل کرے۔ اور اسی طرح ایک شخص جو میدان جہاد میں نکلتا ہے، جب لوگ بھاگ جاتے ہیں تو یہ اکیلا دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس وقت تک لڑتا ہے یا تو شہید ہو جائے یا اللہ اس کو فتح نصیب کر دے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وَثَلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، اور وہ تین بد نصیب جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، وہ بد نصیب ہیں۔ الشیخ الزانی، بوڑھا ہو کر زنا کرنے والا،
جوانی میں زنا کرنے والا تو بہانہ پیش کرتا ہے کہ میں جوان ہوں، میرے پاس قوت ہے، مجھے شیطان نے بہکا دیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اس کے اندر قوت نہیں ہے، ہڈیاں اس کی کمزور ہو گئی، شہوت اس کی مر گئی، لیکن یہ اب بھی اگر زنا کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ شدید ناراض ہوتا ہے۔ اور وہ فقیر، وہ سوالی، وہ قلاش جو فقیر ہوتے ہوئے بھی تکبر کرتا ہے۔ فقیر کا کیا کام ہے تکبر کرنے کا؟ وہ تو منگتا ہے، سوالی ہے، لیکن اس کے انداز کے اندر بھی اگر تکبر ہے تو اللہ کو یہ بندہ بھی بڑا برا لگتا ہے، اور مالدار ظالم انسان بھی اللہ کے ہاں برے لوگوں میں شامل ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ فرماتے ہیں فضل صلاة الرجل فی بیتہ علی صلاتہ حیث یراہ الناس، آدمی کی اپنے گھر میں پڑی ہوئی نفلی نماز، اس کی فضیلت اس نماز سے جس میں لوگ اس کو دیکھیں۔ کیسے ہے؟ کفضل المکتوبۃ علی النافلہ، جیسے فرض نماز کو نفل نماز پہ فوقیت اور افضلیت حاصل ہے، ایسے انسان کو چھپ کر نفل پڑھنا اتنا ہی اس کے لیے افضل ہے، گویا وہ فرض نمازوں کا اجر پا رہا ہے۔ جیسے فرض کا اجر نفل کے مقابلے پہ زیادہ ہے، اسی طرح پبلک کے سامنے پڑھنے سے چھپ کے پڑھنا زیادہ باعث اجر ہے۔ ہاں، وہ نوافل جس میں آپ نے مسجد میں ہی آ کر ادا کرنے ہیں، مثال کے طور پہ تحیۃ المسجد ہے تو اپنے مسجد میں ہی پڑھنے ہیں، تراویح کی نماز ہے یا اور اس طرح کی نمازیں ہیں جو آپ نے عوام کے سامنے ہی پڑھنی ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن چھپ کر نماز پڑھنا، چھپ کر نوافل پڑھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو انتہائی پسند ہیں۔ راز اس میں کیا ہے کہ عبادت خالق کے ہاں زیادہ فضیلت والی وہ ہے جو خاص اللہ کے لیے ہو اور خفیہ انداز میں ہو، چھپ کر کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے، زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔